فدائے جان قسط نمبر 11۔ سلطان عالم شاہ کو اپنے سینے کا درد اسی جانب متوجہ کرا رہا تھا۔ فرحات سے سب کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے کہتا اپنا سینہ پکڑ کر اپنی آنکھیں بند کر کے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر دل ہی دل میں سب کی سلامتی کی دعا کرنے لگے۔ دوسری طرف زیرون راجپوت کو زہرا بتول اپنی جانب غضبناک تیور لیے بڑھتے ہوئے دیکھ کر خوف زدہ ہو کر اپنی آنکھیں میچ کے صوفے کی پشت پر لگ کر اپنی جان عزت و آبرو کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ سے دعا مانگنے لگی۔ میرے قریب مت آنا ورنہ میں تمہیں اس سے مار دوں گی۔ دور ہو جاؤ، میں سچ میں تمہیں مار دوں گی۔ سنا نہیں تم نے؟ میرے قریب مت آؤ۔ زہرا بتول اسے اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھتی اپنی نظریں آس پاس دوڑانے لگی تو سامنے ٹیبل پر رکھے خوبصورت گلدستے کو اٹھا کر بنا ڈرے اس سے بولی۔ لیکن زیرون راجپوت اس کے ہاتھوں میں اتنے چھوٹے سے گلدستے کو دیکھ کر چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ بکھیر کر اسی طرف اپنے قدم بڑھانے لگا۔ تم میری بات کو مذاق میں لے رہے ہو مسٹر زیرون راجپوت، میں نے کہا وہیں رک جاؤ، میں بالکل بھی رحم نہیں کروں گی تم پر، یہ میں تمہارے سر پر سچ مچ دے ماروں گی۔ اس کے قدموں کو رکنے کی بجائے اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ کر زہرا بتول نے گلدستے پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، رکی کیوں ہو؟ پھینکو نا، اور نشانہ بالکل یہاں میری پیشانی پر لگنا چاہیے۔ اگر تمہارا نشانہ چوک گیا نا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا مس شاہ۔ زیرون راجپوت نے ٹھہرتے ہوئے اپنی پیشانی پر انگلی رکھتے ہوئے برفیلے لہجے میں کہا، تم اتنے یقین سے یہاں کیسے کھڑے ہو سکتے ہو؟ اگر میں نے سچ مچ میں یہ گلدستہ تمہارے سر پہ مار دیا مسٹر زیرون راجپوت تو… زہرا بتول اسے تھوڑے سے فاصلے پر کھڑے دیکھ کر سسک کر سانس لے کر اس سے کہا، واٹ اے جوک، تم مارو گی؟ پہلے اپنا یہ تمبو تو صحیح سے سنبھالو مس شاہ، پھر آ کر مجھ پر، زیرون راجپوت پر قاتلانہ حملہ کرنے کی سوچنا۔ زیرون راجپوت نے زور سے کہکا لگاتے ہوئے اس پر طنز کستے ہوئے کہا۔ زہرا بتول اس کی بات پر سخت غصے سے سیاہ دستانے میں مقید اپنے دونوں ہاتھوں کو سختی سے فولڈ کر کے غصے سے جلتی ہوئی سختی سے بھینچنے لگی اور اپنے پاس پڑے ہوئے ایک گلدان کو زیرون راجپوت کی طرف اچھالا۔ زیرون راجپوت گلدستے کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھ کر جلدی سے سائڈ پہ ہوا تو گلدستہ جا کر پیچھے خوبصورت پینٹنگ پر لگا تو پینٹنگ بیچ میں سے تھوڑی ڈیمیج ہو گئی۔ زیرون اپنی من پسند پینٹنگ کی حالت دیکھ کر سخت غصے سے پیچھے مڑا اور اس کی جانب بڑھا، لیکن اس کی بات پر اسے وہیں رکنا پڑا۔ شٹ اپ، بہت ہو گیا، میں سب کچھ برداشت کروں گی لیکن پردے کا مذاق بالکل بھی نہیں۔ جیسے تمہارے لیے حرام مشروب پینا، دوسرے سے گالی گلوچ کرنا، گانا سننا یا اپنے جسم میں عجیب و غریب ٹیٹوز بنانا، لڑکیوں کو اغوا کر کے ان کے ساتھ کھیلنا اہم ہے، اسی طرح میرے لیے میرا حجاب سب سے زیادہ اہم ہے، سمجھے تم مسٹر زیرون راجپوت؟ زہرا بتول نے اس کی جانب اپنی غصیلی سرخ آنکھوں کو گاڑتے ہوئے کہا، ہاں مس شاہ، تو تم کب سے میرے جسم کے ٹیٹوز گن رہی تھی؟ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ زور سے تالی بجا کر زیرون راجپوت اس کے آگے پیچھے گول گول گھومتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولا، شٹ اپ، میں ایسی گری ہوئی لڑکی نہیں جو ایک غیر مرد کے جسم کے حصے کو اس کے ٹیٹوز کو گنے گی، اسے دیکھوں گی۔ تم ایک بدتمیز انسان ہو، کب سے اس طرح کھڑے ہو، میں کب سے نظریں نیچے کر کے تم سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے کہ اگر میری نظریں اٹھی تو میں آنکھوں کے زنا کی مجرم بن جاؤں گی اور اپنی آخرت تباہ کر دوں گی۔ اس گناہ سے بچنے کے لیے میں نیچے دیکھ رہی ہوں تو کم از کم تم ہی ہوش کر لو اور جا کر اپنی شرٹ پہنو۔ تم خود تو ہر معاملے میں گناہ گار ہو، مجھے تو اپنی طرح گناہ گار مت بناؤ۔ زہرا بتول کب سے اس کے شرٹ لیس جسم سے نظریں ہٹائے دوسری طرف دیکھ رہی تھی، اس کی بات پر سخت غصے سے بولی، تمہیں لگتا ہے میں گناہ گار ہوں؟ زیرون راجپوت اس کی بات سن کر اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس سے پوچھنے لگا، ہاں بہت بڑے گناہ گار ہو تم۔ زہرا بتول نے سخت ناگواری سے کہا، میں تمہاری نظروں میں ایک گناہ گار ہوں تو پھر ٹھیک ہے، میں اپنے گناہوں میں ایک اور اضافہ کرتا ہوں، تمہارے ساتھ غلط کر کے، تمہاری ساری زندگی کو جہنم بنا کر مس شاہ۔ وہ چہرے پر خطرناک سنجیدگی سجا کر اس کے مزید قریب ہونے لگا کہ زہرا بتول ڈر کے مارے پیچھے صوفے پر جا گری۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ پیچھے ہٹو۔ زہرا بتول اس چٹان نما شخص کو اپنے قریب، بے حد قریب آتے ہوئے دیکھ کر آنکھوں میں خوف لیے لرزتی ہوئی بولی،
زیرون راجپوت اس کی خوف سے پیلی پڑتی رنگت اور سیاہ بڑے سے برقعے میں مقید اس کے نازک پردے میں چھپے سراپے کو بری طرح سے لرزتے ہوئے دیکھ کر عجیب طرح سے مسکرایا۔ اپنے گناہ میں اضافہ؟ زیرون راجپوت ہنستے ہوئے بولا۔ کیا تم ایک ریپسٹ بھی ہو؟ زہرا بتول اس کی بات پر سانس لینا بھول گئی۔ پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتی ہوئی صرف اتنا ہی بول پائی، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ ہاں، میں کمینہ ہوں، شرابی ہوں، ایک بے غیرت ہوں، لیکن ایک ریپسٹ نہیں۔ سمجھی، میں بڑے سے بڑا گناہ کر سکتا ہوں، لیکن یہ گناہ کبھی بھی نہیں، مرتے وقت بھی نہیں، سمجھی تم؟ سرخ نظروں سے اسے گھور کر بولتا وہ اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے گویا ہوا، تمہیں کیا لگا میں تمہارے قریب آؤں گا، تمہیں ہاتھ لگاؤں گا اور تمہاری عزت و آبرو کے ساتھ کھیل کر تمہارے دامن کو داغدار کروں گا؟ مائی فٹ! یہ گناہ کے بارے میں سوچنے سے پہلے میں خود کی جان تو لے سکتا ہوں، لیکن کسی لڑکی کی عزت کے ساتھ کبھی یہ گیم نہیں کھیل سکتا۔ اب اپنی یہ آنکھیں کھولو، میں تمہارے پاس صرف لاسٹ چوائس بتانے کے لیے بڑھا تھا۔ زیرون راجپوت کمینہ، بدتمیز، گھمنڈی، ضدی ضرور تھا، لیکن لڑکیوں کی عزت کے ساتھ وہ کبھی نہیں کھیلا۔ زہرا بتول سے دشمنی کے باوجود بھی اس کے دماغ میں یہ خیال کبھی نہیں آیا۔ وہ اس کے قریب صرف چوتھی چوائس بتانے کے لیے بڑھا تھا۔ زہرا بتول کے تھپڑ رسید کرنے کے باوجود بھی وہ اسے پتہ نہیں کیوں ایک موقع اور دینا چاہتا تھا۔ لاسٹ چوائس۔ زہرا بتول آنکھیں میچے صوفے پر دبک کر بیٹھی تھی۔ اپنے کان میں جب اس کی بھاری گھمبیر آواز پڑی تو وہ جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھول کر پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، لاسٹ چوائس۔ تم نے مجھے، زیرون راجپوت کو تھپڑ مارا ہے، وہ بھی ایک بار نہیں، 2 بار۔ اب تو تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ مجھے اپنے فلیٹ والی بات دوسرے دن پتہ چل گئی تھی۔ ہم دونوں کو دھوکہ دیا گیا تھا ہمارے قریبی لوگوں کی جانب سے۔ میں تمہیں اس وجہ سے تو چھوڑنے والا تھا، اس دن کے تھپڑ کی وجہ سے بھی بخش رہا تھا، لیکن آج کے اس تھپڑ نے مجھے غصہ دلایا مس شاہ۔ آج میری نفرت کی وجہ تمہارا یہ تھپڑ ہے جو تم نے آج مجھے مارا۔ تمہیں ایک زندی، گھمنڈی رئیس زادے کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا مس شاہ۔ زیرون راجپوت نے اپنی نفرت کی اصل وجہ بتاتے ہوئے اسے نفرت بھری نگاہوں سے گھورا۔ تمہیں تھپڑ مارنے کا ریزن نظر نہیں آیا، ہاں، لیکن اپنا تھپڑ کھانا ضرور نظر آیا، شیم لیس انسان۔ زہرا بتول نے سخت نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، واٹ شیم لیس؟ تم نے مجھے شیم لیس کہا؟ ہاؤ ڈیئر یو! میں تمہیں اب زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بہت کر لیا تمہارا لحاظ، اب اور نہیں۔ بہت ناز ہے نا تمہیں اپنی اس حجاب پر؟ اب تمہیں پتہ چلے گا کہ زیرون راجپوت سے الجھنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ زیرون راجپوت نے سخت نفرت انگیز نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور اسے پکڑ کر کھینچتا روم سے باہر نکلا۔ نہیں، نہیں، مجھے چھوڑو پلیز، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ پلیز اپنے ہاتھ دور کرو مجھ سے، پلیز۔ زہرا بتول کسی غیر مرد کے ہاتھ اپنے ہاتھ پر دیکھ کر سسکی اور ہوش کرتے ہی زور زور سے اپنے آپ کو چھڑاتی ہوئی کہنے لگی، تم سب کو شراب دوں گی، اپنے ان پاکیزہ ہاتھوں سے جن سے تم نے ابھی کچھ دیر پہلے اپنے لیے دوزخ خریدی ہے۔ وہ اس کی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے اسے لے کر نیچے اس پارٹی میں لے کر آیا اور اسے لاؤنج کے بیچوں بیچ دھکیل کر شدید غصے سے بولا، نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی، مجھے پلیز جانے دو، خدا کے لیے۔ زہرا بتول اسی بات پر سر تاپا بری طرح سے لرز گئی۔ اس سے پہلے زیرون راجپوت اس سے یہ کام زبردستی کرواتا، شاید زہرا بتول کی بے بسی خدا کو بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ تبھی تو زیرون راجپوت کے فون پر ایک کال آیا، جسے سننے کے بعد وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا سچ میں پاکی کو کسی نے کڈنیپ کیا ہے؟ تم کالج میں ڈھونڈو اسے، وہ وہیں کہیں ہوگی۔ تم جانتے تو ہو نا وہ کتنی شرارتی ہے، یہ بھی اس کی کوئی شرارت ہوگی، ہمیں ستانے کا نیا پلان ہوگا۔ زیرون راجپوت دوسری طرف اپنی لاڈلی بہن کے اغوا کا سن کر سخت پریشانی سے اپنی پیشانی پر آئے بالوں کو پیچھے کرتا دوسری طرف موجود شخص سے بولا، ٹھیک ہے، تم وہیں رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر کال کاٹ کر زہرا بتول کی جانب دیکھنے لگا، جس کی نقاب کے اوپر سے جھانکتی خوبصورت آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ گہری سانس لے کر آگے بڑھا، لیکن زہرا بتول کے پیچھے ہٹنے پر وہ وہیں رک گیا اور غصے سے اپنی مٹھیاں کسنے لگا۔ اس وقت میری بہن کو دعا دو تم، کیونکہ اس کی وجہ سے تم بچ گئی ہو، ورنہ تم آج میرے اس حکم سے بالکل بھی نہیں بچتی۔ اب تم مجھے کبھی نظر نہیں آنا، ورنہ میں تمہیں بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔
गॉट इट। अब यहाँ बैठी क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। उसके करीब बैठा और शदीद नफरत से बोला। मैं वापस कैसे जाऊँ? मेरा बैग यूनिवर्सिटी में रह गया है। मेरे पास किराए के पैसे नहीं हैं और ये कौन सी जगह है, मुझे इसका भी पता नहीं है। ज़हरा बतूल अपने बचने पर अपने पूरे वजूद में सुकून की लहर दौड़ते हुए महसूस करती बेबसी से उस शख्स से बोली जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। तो ये बात है, ठीक है, मेरा ड्राइवर तुम्हें यूनिवर्सिटी तक छोड़ आएगा। ज़ीरोन राजपूत ने गहरी नज़रों से उसके बुरी तरह से लरसते वजूद को देखते हुए कहकर वह तेज़ी से बाहर निकला, तो उसके वहाँ से जाते ही ज़ारा बतूल अपनी इज़्ज़त को सलामत देखकर नम आंखों से सजदे में गिरकर अपनी खुशनसीबी पर रोने लगी। सवात के जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत बड़ा सा विला बना हुआ था। दरख्तों से घिरा हुआ वो विला दिन के वक्त बहुत ही खूबसूरत नज़र आता था, जबकि रात के वक्त बहुत ही खौफनाक। इस बड़े से विला में नौकरों की तादाद बिल्कुल भी गिनी नहीं जा सकती थी, क्योंकि नौकरों की फ़ौज हर वक्त कभी यहाँ तो कभी वहाँ काम करते हुए नज़र आती थी। इस वक्त भी वो हाथ तेज़ चला रहे थे, क्योंकि इस विला का और इस शहर का ख़तरनाक मालिक आने वाला था। कुक उसकी पसंद की डिशेस बना रहे थे, तो दूसरे नौकरों की फ़ौज विला को चमका रहे थे। सभी गार्ड्स सिक्योरिटी चेक कर रहे थे। उस शख्स के आने की वजह इस विला में ख़तरा बढ़ने का इम्कान ज़्यादा होता था, तो वो सभी उसके आने से पहले ही सब कुछ सेट कर लेते थे, क्योंकि वो सब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। सब अपने अपने कामों में मशगूल थे कि तभी एक हेलीकॉप्टर को विला के लैंडिंग एरिया की जानिब बढ़ते हुए देखकर सब अपना अपना काम छोड़कर उसी जानिब भागे। सब नौकर गार्ड्स दो कतार की सूरत में सर झुकाकर खड़े हो गए। हेलीकॉप्टर नीचे उतरते ही एक स्याह लॉन्ग कोट पहने, चेहरे को मास्क से छुपाए, आंखों पर स्याह सनग्लासेस से छुपाए एक शानदार शख्स बाहर निकला। वेलकम आर आर सर। कतार में खड़े एक नौकर ने सर मज़ीद झुकाते हुए अपने मालिक को वेलकम किया, तो उसके वेलकम पर वहाँ मौजूद सभी लोग डर कर रह गए, क्योंकि उस शख्स का गुस्सा उसी की तरह बहुत ही ख़तरनाक था। अगर उसे उस नौकर का मुखातिब करना पसंद नहीं आया, तो उसके साथ साथ उनकी भी खैर नहीं थी। इसीलिए सब थर थर कांपने लगे। मेरे ही इलाके में मेरा वेलकम, नॉट बैड, बर्फीले लहजे में कहता वो शख्स अजीब तरह से मुस्कुराया। सॉरी आर आर सर, मुझसे गलती होगी, आइंदा मैं ये गलती नहीं करूँगा। वो नौकर अपने मालिक को इस तरह नाखुश देखकर तेज़ी से उसके पैरों पर गिरते हुए गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर कहने लगा, आइंदा के लिए मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा। ये कहकर उस शख्स ने अपना रिवॉल्वर निकालकर उसके माथे पर निशाना लगाया, तो गोली चलते ही वो शख्स नीचे गिरा और वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया। उस नौकर के साकित वजूद को देखकर सब खौफजदा होकर रह गए, जबकि वो शख्स उस नौकर के ऊपर से पैर गुजार कर गुजरा और अपने प्राइवेट रूम की जानिब बढ़ा। उसके पीछे उसका राइट हैंड बढ़ा। उसका राइट हैंड जब उसके प्राइवेट रूम में दाखिल हुआ, तो अंधेरे में सामने उसे सोफे पर बैठा और उसके सामने सर झुकाकर खड़ा एक आदमी नजर आया। क्या बात हुई तुम्हारी उस राजपूत से? उस अंधेरे रूम में उस शख्स की भारी सर्द आवाज़ गूंजी। नहीं आर। सामने खड़ा आदमी थर थर कांपते हुए बोला। उन लड़कियों को लाए हुए कितना टाइम गुजर चुका है? उस आदमी की बात सुनकर आर ने पूछा। 5 घंटे। आदमी ने लरजते हुए जवाब दिया। हाँ, 5 घंटे, और तुम अभी तक हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। उसकी बात पर वो शख्स अपनी जगह से उठा और उस आदमी के करीब आया, जिससे उसका पूरा वजूद नजर आने लगा। स्याह कपड़ों में स्याह मास्क लगाकर, एक कैप पहने जिस पर सोने की तार से आर आर लिखा हुआ था, हाथों में चांदी की अंगूठी जिस पर भी आर आर बना हुआ था, हाथ में थमा चाकू उसने बेदर्दी से उस आदमी के सीने पर मारा और नीचे पेट की जानिब ले जाते हुए तंदखु लहजे में बोला, आह। सीने पर और पेट पर चाकू लगने की वजह से वो आदमी धड़ाम से नीचे ज़मीन पर गिरा और बुरी तरह से कराहने लगा। राजपूत, अगर तुम भी नहीं माने तो तुम्हारा हाल ऐसा ही होगा। वो शख्स अपने आदमी की तरफ वजूद पर नजरें गाड़ते हुए भारी खतरनाक लहजे में किसी को याद करते हुए बोला। आर आर एक खतरनाक माफिया गैंग का लीडर था। आज तक उससे कोई उलझा नहीं था, लेकिन पहली बार राजपूत खानदान से वो उलझा। उसकी वजह से उसके बहुत से आदमी मारे गए थे।
تو اس نے اپنا نقصان کا بدلہ ان کے گھر کی چہیتی کو اٹھا کر لیا۔ ہائے اللہ خیر! آخر کار میرا برسوں کا سپنا پورا ہو گیا۔ ناول کی ہیروئن کی طرح مجھے بھی کڈنیپ کر لیا ہے کسی ہیرو نے۔ اوف! سجل وہ ظالمہ کیسا ہوگا؟ کیا وہ بھی پیر کامل کے سالار سکندر کی طرح شاندار ہوگا یا پھر وہ دہشت ظلمات کے ہیرو ہاد مرزا کی طرح خطرناک؟ اس شاندار ماسٹر بیڈ روم میں دو لڑکیاں کرسی سے بندھی ہوئی تھی کہ تبھی ان میں سفید فراک اور بلو جینس میں ملبوس براؤن لمبے گھنے بالوں والی خوبصورت لڑکی نے اپنی ساتھی لڑکی سے پوچھا۔ ان دونوں کو چھٹی کے وقت کالج سے باہر کچھ لوگوں نے اغوا کیا تھا۔ سجل نامی لڑکی سخت ڈری سہمی ہوئی تھی، جبکہ اس کے برعکس پاکی نامی لڑکی اپنے کڈنیپ ہونے پر بے حد خوش لگ رہی تھی اور اپنے سپنوں کی وادیوں میں گھوم رہی تھی۔ اوف ہو پاکی، تم بھی نا! ہم لوگ اس وقت خطرے میں ہیں اور تمہیں اپنے سالار سکندر اور ہاد مرزا کی پڑی ہوئی ہے۔ مجھے تو وہ ہیرو نہیں، دہشت گرد لگ رہے ہیں۔ اگر انہوں نے تمہارا یہ ٹھرکی پن دیکھ لیا نا تو تمہارے سر پر گولیاں برسائیں گے، اور وہ بھی گولیاں اصلی والی۔ سجل نے جھرجھری لیتے ہوئے کہا۔ سجل، میرے سالار سکندر اور ہاد مرزا کو کچھ مت کہنا ہاں، ورنہ میں تمہیں ان اصلی گولیوں سے خود بھونوں گی۔ سجل کی بات پر وہ برا مانتی ہوئی بولی۔ دونوں ایک دوسرے کی پشت سے لگے دوسرے رخ پر منہ کیے ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہی تھیں۔ ہاں ہاں ہاں، کہوں گی، ایک بار نہیں بلکہ 1000 بار کہوں گی، تمہارا سالار سکندر۔ سجل نے زور سے ہنستے ہوئے اس کے خوبصورت اناری چہرے کو غصے سے اور بھی زیادہ سرخ ہوتے ہوئے اپنے تصور میں دیکھتی ہوئی بولی۔ بس سجل مصطفیٰ راجپوت، بس ایک لفظ اور نہیں، ورنہ میں تمہارے ڈریم بوائے کا مذاق اڑاؤں گی تو تم کسی بچی کی طرح روگی تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ تم روتی ہوئی بالکل چڑے لگتی ہو۔ ہاں ہاں ہاں، سخت سنجیدگی سے کہتی وہ لاسٹ میں زور زور سے ہنسنے لگی۔ سجل اس کی بات پر دانت کچ کچا کر رہ گئی۔ سجل اس کے ناول ہیروز کے بارے میں کہنے ہی والی تھی، تبھی روم کا دروازہ کھول کر آر داخل ہوا، کیونکہ اس کا پرائیویٹ روم اسی روم کی سائڈ پہ تھا۔ وہ ان کی زور زور سے باتوں کی آواز سن کر اس روم کی جانب بڑھا۔ اس وقت وہ اپنے چہرے کو ہاریبل ماسک سے چھپائے اندر ان کے سامنے کھڑا انہیں گھور رہا تھا، جبکہ وہ دونوں اس شخص کو سر تا پیر گھور رہی تھی۔ ہائے، میرا ناول ہیرو آ گیا! سجل تو اس کڈنیپر کو دیکھتی بری طرح سے کانپنے لگی، جبکہ پاکیزہ اور پاکی اس کی ماسک کے اوپر سے جھانکتی نیلی آنکھوں کو دیکھ کر ایک ٹھنڈی آہ بھرتی ہوئی بولی۔ ہماری سفید چڑیا، یہ تم اپنا ٹھڑک پن بند کر دو، ورنہ یہ جو تمہارا ناول کے ہیرو کی طرح دکھنے والا ہیرو ہے نا، یہ ہمیں سچ مچ جان سے مار دے گا۔ دیکھو تو یہ ہمیں کیسے گھور رہا ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے یہ ہمیں ابھی کے ابھی ثابت نکل جائے گا۔ سجل نے اس کی ڈائلاگ بازیوں سے تنگ آ کر دانت پیستے ہوئے آہستگی سے کہا، تاکہ سامنے کھڑا کڈنیپر اس کی بات نہ سن سکے، جبکہ مقابل نے اس کی بات سن کر اسے گھورا۔ تم دونوں ہی اپنی پرسنل باتیں ذرا کم کرنا پسند کرو گی؟ باہر کب سے تم لوگوں کی بکواس سن رہا ہوں۔ اب اگر تم لوگوں کی بکواس سنائی دی تو اس ریوالور کی ساری گولیاں تم دونوں کے دماغ میں اتار لوں گا۔ ہائے میرے ہیرو جی، کیا ڈائلاگ مارا ہے آپ نے! قسمیں میں تو آپ کی دیوانی ہو گئی۔ آج سے نہیں بلکہ ابھی سے میں آپ کی دل گردے والی پنکی، ٹھیک ہے نا؟ چلیں اب جلدی سے میرے پیارے ہیرو جی مجھے میرا ٹچ سکرین لا کر دے دیں۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ باقی یہ سامنے کھڑا جن تمہارا ہیرو نہیں، یہ خطرناک کڈنیپر ہے، اور تم ہو کہ اس سے فرمائش کر رہی ہو میرے ہیرو جی مجھے میرا ٹچ سکرین لا کر دیں۔ ہاں، فون ایسے مانگ رہی ہو جیسے وہ سچ میں تمہارا ناولی ہیرو ہے۔ سجل، پاکی نے اس کا نام لیا، تبھی مقابل نے شدید غصے سے اپنی ریوالور نکال کر ان کے سامنے وال پیپر پر گولی چلائی تو وہ دونوں کی آنکھیں سامنے سفید وال پیپر پر چھید دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ چپ، ایک دم چپ! اب اگر تم دونوں کی شور کی آواز آئی تو میں اس بار وال پیپر کی جگہ تم لوگوں کے ماتھے پر چھید کروں گا، سمجھی تم دونوں؟ میں شور کہاں کر رہی ہوں، وہ تو یہ سجل کر رہی ہے، میں تو صرف سیلفی لینا چاہتی ہوں تمہارے ساتھ میرے پیارے سے ہیرو جی، پاکی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مقابل اس کی بات اور منہ کو بناتے ہوئے دیکھ کر سخت غصے سے اسے گھورنے لگا۔ چپ لڑکی، اب اگر تم نے کوئی ڈرامہ کیا نا تو میں سچ میں تمہارے ماتھے پر گولی مار کر تمہارے ساتھ سیلفی لے لوں گا۔ وہ کڈنیپر پاکی کے اوپر جھکتے ہوئے سخت گیر لہجے میں بولا۔ ہائے اللہ، سجل یہ تو قریب سے سچ میں کسی ناول کا ہیرو لگ رہا ہے۔ پاکی پر اس کڈنیپر کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس کی خوبصورت سمندروں جیسی نیلی آنکھوں کو اپنے قریب دیکھ کر چہکتی ہوئی سجل سے بولی تو سجل کا دل کیا اس کی بات پر اپنا سر سامنے لگے LCD پر جا کر دے مارے، جبکہ کڈنیپر پاکی کی بات پر تیزی سے پیچھے ہٹا۔